السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور اہل مدارس مدرسے کا چندہ کریں گے۔ بعض سفراء پورے سال مدرسے کا چندہ کرتے ہیں اور بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو حضرات مدارس میں سفارت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر کمیشن پر چندہ کرتے ہیں۔ تو کیا کمیشن پر چندہ کرنا جائز ہے؟ اس سلسلے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نیز علماء کرام اور مفتیان اعظام اس سلسلے میں کیا فتویٰ جاری فرماتے ہیں؟ تو ناظرین کرام، اس مسئلے سے متعلق میں دو بڑے اداروں کے فتاویٰ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، جن کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی مکمل رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ بس آپ سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ چنانچہ پہلے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھتے ہیں، پھر اس کی مزید اور مفید وضاحت کے لیے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ دیکھیں گے۔ تو چلیے دوستوں، سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا رخ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دھیان سے دیکھ لیا تو آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے گی۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا جس کا عنوان یہ ہے: کمیشن پر چندے کی وصولیابی اور متعلقہ بعض صورتوں کا حکم شرعی۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و متین اور مفتیان کرام مدارس کے سفراء حضرات کا چندے کے پیسوں کو خود کے استعمال کرنے کے بارے میں کہ کیا یہ جائز ہے؟ اور کچھ مدارس کمیشن اور پرسنٹیج پر سفراء کو رکھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور کچھ سفراء خود سے اپنے منافع کو پہلے سے طے کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی رقوم چاہیے ہوں گی تب آپ کے مدرسے کی سفارت مجھے قبول ہوگی۔ شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا: نمبر 1، کوئی سفیر چندے کا پیسہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا، بلکہ سارا پیسہ ذمہ دار مدرسہ کو لے جا کر سپرد کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اجارے میں اجرت اور عمل دونوں کا معلوم و متعین ہونا ضروری ہے۔ دونوں میں کسی ایک کی بھی جہالت اجارے کو فاسد کر دیتی ہے، اور نیز اجیر کے عمل سے حاصل ہونے والی چیز سے اجرت مقرر کرنا بھی جائز نہیں، اور فیصدی کمیشن پر چندے کے معاملے میں یہ تینوں خرابیاں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کمیشن پر چندہ کرنا یا کرانا اور اس کے لیے سفیر کا تقرر کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ چندے کی جائز صورت یہ ہے کہ اوقات کارکردگی کے تعین کے ساتھ ماہانہ تنخواہ پر سفیر کا تقرر کیا جائے، اور سفیر کو چاہیے کہ محنت اور دیانت داری کے ساتھ مفوضہ ذمہ داری انجام دینے کی کوشش و اہتمام کرے۔ نمبر 3، اگر کوئی سفیر تنخواہ کے طور پر کوئی متعینہ رقم طے کرتا ہے اور ذمہ داران مدرسے کی نظر میں حسب مصالح مدرسہ مناسب رقم ہوتی ہے اور اس سے کمیشن وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ اب چلیے دیکھتے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ۔ چنانچہ وہاں بھی کسی نے یہ سوال بھیجا ہے کہ مدرسے کا محتمم اگر کسی سے مدرسے کے لیے چندہ مانگے تو کیا اس چندے سے وہ اپنے لیے بطور کمیشن کچھ روپیہ لے سکتا ہے؟ اگر لے سکتا ہے تو کتنی فیصد لے سکتا ہے؟ تو جامعہ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے کہ محتمم مدرسے کے لیے چندے میں سے کمیشن لینا جائز نہیں ہے۔ چندے کی تمام رقم ادارے میں جمع کرانا ضروری ہے، البتہ درج ذیل صورتیں اختیار کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، باقاعدہ ضابطے کے تحت مثلا مجلس مشاورت وغیرہ کے مشورے سے چندے والے ایام کی تنخواہ دوگنی طے کر دی جائے اور تنخواہ کی مصرف سے ہی تنخواہ ادا کی جائے۔ نمبر 2، ادارہ یہ طے کر دے کہ اتنا چندہ لے کر آئے تو اتنا انعام الگ سے دیا جائے گا، مثلا 1000 روپے لائے تو 50 روپے بطور انعام کے دیے جائیں گے، لیکن جو چندہ سفیر کرے اس میں سے اجرت طے کرنا غلط ہے۔ تو سامعین کرام، دارالعلوم دیوبند اور جامعہ کے ان دونوں فتووں کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اس فتوے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔